لوگوں کے پیچھے بھاگ کے بھی دیکھ لیا، روک کے بھی دیکھ لیا ہوگا، بہت خود کو برباد کر لیا ہوگا، بہت کوشش کی ہوگی کہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں، کچھ حاصل ہوا، کچھ نہیں نہ حاصل ہوا، کب تک خود کو برباد کرنا ہے؟ کیوں نہیں خود سے وعدہ کرنا کہ آج کے بعد میں زندہ لاش نہیں بنوں گی؟ زندگی مشکل ہو جائے، لوگ تکلیف پہنچائیں، دوستیاں ٹوٹ جائے، جو چاہے وہ ہو جائے، لیکن آج کے بعد میں صرف خود کی سنوں گی، خود سے بول لیں نہ، میں ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے خود کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ اگر کوئی حل نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں، میں کوئی حل نکال لوں گی، میں کر سکتی ہوں، میں کر لوں گی۔ کیوں نہیں خود سے بولنا؟ خود سے بول لیں یہ بات، اور یقین کریں جن لوگوں کے پیچھے آپ بھاگ رہی ہو وہی لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے، تو کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہی ہیں؟ خود سے وعدہ کیوں نہیں کر رہی کہ آج کے بعد میں صرف خود کی سنوں گی، میں وہ کروں گی جو میں چاہتی ہوں، جو میں کرنا چاہتی ہوں؟ کیوں کوئی زندگی کا مقصد سیٹ نہیں کیا ہوا؟ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے جو میرا شوہر میرا ساتھ نہیں دے رہا؟ ایسا کیا نہیں کر سکتی؟ سسرال والے کون ہوتے ہیں آپ پہ حکم ڈالنے والے؟ سسرال والے کون ہوتے ہیں آپ کو اپنی مرضی سے چلانے والے؟ ایک حد تک ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، اگر کوئی آپ کو 100% کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ کا شوہر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا؟ آپ اپنی سسٹر کا یا اپنی دوستوں کے شوہر کو دیکھ کر کیوں حسرت پیدا کر رہی ہیں اپنے اندر؟ آپ کیا نہیں کر سکتی؟ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گی، ہار ماننا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کی زندگی تب چینج ہوگی جب آپ خود سے بولو بس بہت ہو گیا، اب مزید نہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، آپ کو سدا سلامت رکھے۔ چلیے آج میں آپ کے ساتھ اپنے پورے دن کی روٹین شیئر کروں گی اور ساتھ ہی اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ زندگی کب مشکل ہوتی ہے، لوگ کب ساتھ نہیں دیتے، لوگ کب نہیں آپ کو سمجھتے، آپ کا شوہر کب نہیں آپ کا ساتھ دیتا، جب آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، آپ اپنی زندگی سے چاہتی کیا تھی، جب آپ کو خود کو نہیں پتا کہ آپ نے اپنے لیے سٹینڈ کیسے لینا ہے، آپ نے اپنے حق کے لیے کیسے بولنا ہے، زندگی وہاں پہ مشکل ہوتی ہے، اور اس مشکل سے آپ کو نکالنا کس نے ہے؟ وہ بھی آپ نے خود نکالنا ہے۔ کوئی بہن بھائی نہیں ساتھ دیتا، کوئی ماں باپ ساتھ نہیں دیتا، کوئی رشتہ دار نہیں ساتھ دیتا۔ امیدیں پالنی ختم کر دے۔ یہ جو آپ بیٹھی ہوئی ہیں نا کہ کوئی آئے گا، آپ کے حالات بدلے گا، آپ کا شوہر آپ کا ساتھ دے گا، آپ کا شوہر آپ کے لیے سٹینڈ لے گا، آپ کا شوہر سمجھے گا کہ آپ کیا چاہتی ہیں اپنی زندگی میں، آپ کا شوہر بنا بولے ہی آپ کی ہر بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا، یہ امیدیں پالنی سب سے پہلے ختم کر دیں۔ اس کے بعد اپنے دماغ کو اس چیز کے لیے ٹرین کریں کہ جو چیزیں، جو لوگ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتی، لوگ خوش نہیں کر سکتی لوگوں کو۔ اگر یہی چیز آپ کے شوہر میں بھی ہے تو اس سے بھی فاصلہ قائم کر لیں۔ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہی ہوں، یقین کریں، آپ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں خود تبدیلی آئے گی۔ اگر وہ آپ سے دور رہنا چاہتا ہے نا تو ٹھیک ہے، اسے دور رہنے دیں۔ زبردستی کے رشتے نہیں نبھائے جاتے، زبردستی ہم کسی کو ساتھ نہیں رکھ سکتے، زبردستی ہم کسی کے دماغ میں یہ چیز نہیں ڈال سکتے کہ تم نے میرا خیال رکھنا ہے یا میں تمہاری ذمہ داری ہوں، تم میرا خیال نہیں رکھتے، تم میرے لیے سٹینڈ نہیں لیتے، یہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ بہت سی عورتیں اپنا نقصان پتہ ہے کب کرتی ہیں؟ اپنی شادی شدہ زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ انہیں یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنی زندگی سے کیا چاہتی ہیں، وہ کیا کرنا چاہتی ہیں، وہ کیا کر سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جیسے میں بولوں ویسے ہی میرا شوہر کرے، جن رشتوں سے میں بولوں ان سے ملے، صرف جن سے میں بولوں ان سے نہیں ملنا، ان سے نہ ملے، جہاں پہ بولوں وہاں پہ بیٹھ جائے، جہاں پہ بولوں سو جائے وہاں پہ سو جائے۔ رشتوں میں بربادی وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ ہم سامنے والوں کا، اپنے ساتھی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ شوہر کی نیچر میں ہے، وہ بیوی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، یا بیوی کی عادت ہے وہ شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، رشتہ وہاں پہ برباد ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں کنٹرول نہ کرے، ہمیں اپنی سوچ کی آزادی ہو، ہم ہر چیز اپنی آزادی سے کریں، سسرال والے کوئی روکا ٹوکی نہ کریں، شوہر بھی نہ منع کرے، میں نے جو بول دیا شوہر بھی وہی اس کو ماننے سمجھے، اس طرح جو ساتھی آپ کا جو ساتھ چل رہا ہے نا آپ کے، وہ بھی اتنی کو آزادی چاہتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہو نا کہ کنٹرول کر کے کہاں پہ ہو، کہاں پہ بیٹھے ہو، کہاں پہ رہ گئے ہو، گھر کیوں نہیں آئے، گھر لیٹ کیوں آئے ہو، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، تو آپ خود سوچو جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی وہ آپ کے ساتھی کو کس طرح اچھی لگ سکتی ہیں، یا وہ آپ کے شوہر کو کس طرح اچھی لگ سکتی ہیں۔ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے نا تو پھر کوشش کرو کہ سامنے والے کو وہی دینے کی۔ میں نے جیسے پہلے بھی بولا
کوئی بھی رشتہ لگا لیں، زبردستی کچھ بھی نہیں کروا سکتے۔ اسی طرح آپ نے اپنے شوہر پہ زبردستی ڈال کے کہ تم نے ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، تم نے اپنے رشتوں سے دور رہنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ زبردستی نہیں کروا سکتی۔ کیا ہوگا؟ رشتہ تو آپ کا قائم رہے گا، لیکن دلوں میں نفرت ہے۔ اگر یہ چاہتی ہو نا، جس طرح آپ ڈراموں میں فلموں میں دیکھ رہی ہو، وہ محبت والی باتیں، وہ گفٹ، پھر وہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زندگی میں شوہر پاس بیٹھا ہے، پورے سسرال والوں کی برائیاں، تمہاری امی نے یہ کہا، تمہاری بہن نے یہ کہا، یا کوئی کتنا کو برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا۔ آپ خود لگا لو، اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے، آپ برداشت کرو گی؟ نہیں کرو گے نا۔ اسی طرح کم لوگ ہیں، یہ آپ کے سسرال والے میں ساس کرے، آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی نندے کرے، انہیں کرنے دے۔ آپ کا جو کام ہے اب وہ کرو۔ آپ اپنے شوہر کی لاڈلی بنو، آپ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں، ان کا خیال رکھو، ان سے پیار بھری باتیں کرو، پھر ہی وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا نا، پھر ہی اس کو اپنی ضرورت محسوس ہوگی نا۔ اگر آپ نے بھی وہی آنٹیوں والی باتیں کرنی ہے اور خود میں سے اسمیل آ رہی ہے، نہ اپنا خیال، نہ اپنی باڈی کا خیال رکھنا ہے، نہ کھانے پینے کا خیال ہے، نہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھ رہی ہو، صرف سسرال والوں کی ٹینشن لے کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اور دل میں یہ بھی ہے کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے، میری ہر بات بولے، بنا سمجھ جائے۔ جب آپ نے کرنی ہی سسرال والوں کی باتیں، تو وہ کیا آپ کے دل کی بات سنے گا اور کیا ہی سمجھے گا؟ سکون جو ہے نا، وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ کوئی آپ کو سکون خرید کے دے دے گا، آپ کا شوہر آپ کے سکون کی ذمہ داری لے گا، وہ ساری زندگی آپ کو خوش رکھے گا، آپ سکون میں اپنی زندگی گزارو گی، تو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ سکون جو ہوتا ہے، یہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ خود کی طرف توجہ دیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی سکن کیئر کریں، وقت نکالیں، وہ سارے کپڑے نکالیں جو آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، وہ کس کام آنے ہیں، نکالیں، تیار ہوں۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں، اپنی خود کی تعریف کریں، دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون کس چیز سے آنا ہے، کن لوگوں سے مل کے آپ کو سکون ملنا ہے، ان لوگوں سے ملیں۔ بلا وجہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے شوہر کی زندگی برباد مت کریں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے تانے ہوتے ہیں نا، یہی ہم آپ کو آپ کے شوہر سے دور کرتے ہیں۔ یقین کریں، فلاں کے شوہر نے اس کو یہ گفٹ دے دیا، آپ نے مجھے نہیں دیا، آپ نے مجھے نیو ایئر پہ کچھ نہیں دیا، آپ نے مجھے ویلنٹائن ڈے پہ کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں لے کے دیا، لیکن وہ آپ کے ساتھ تو ہے نا۔ آج نہیں لے کے دے سکا، دو نہیں 3 سال بعد جب اس کے حالات ٹھیک ہوں گے، وہ لے کے دے گا۔ آپ کے لیے وہ محنت کر رہے، وہ اگر چند ہزار کما رہا ہے، وہ بھی آپ کے لیے، اگر لاکھوں میں کما رہا ہے، وہ بھی آپ کے لیے۔ تو لوگوں کے پیچھے لگ کے یا سوشل میڈیا دیکھ کے یا لوگوں کی طرف دیکھ کے اپنا گھر مت برباد کریں، اور نہ ہی اپنے شوہر کو اس چیز کے تانے دیں۔ وہ آپ کا ساتھی ہے، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، جس طرح وہ آپ کو سنبھال رہا ہے، اسی طرح آپ نے بھی سنبھالنا ہے اس کو۔ مشکل وقت میں سسرال والوں کی ٹینشن کمرے سے باہر رکھ دیں۔ یقین کریں، اگر کسی کو لگتا ہے نا سسرال والے خوش ہو سکتے ہیں یا وہ خوش ہوں گے، آپ اپنی زندگی کے 20 سے 25 سال بھی برباد کر دو نا، یقین کریں وہ 10 میں سے 8 باتوں پہ وہ نہ خوش ہوں گے، 2 باتوں پہ خوش ہوں گے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی تعریف کر دے، یہ جو ہماری بہو ہے نا، یہ بہت اچھی ہے، اس نے ہمارا بہت خیال رکھا، اس نے ہمارا بہت مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ خود کو برباد کر کے، خود کو ضائع کر کے وہ 2 تعریفیں آپ نے کیا ہی کر لینی ہے؟ اپنا خیال رکھیں، اپنے شوہر کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، دیکھیں آپ کے شوہر کی خوشی میں ہی آپ کی خوشی ہے۔ امید کرتی ہوں میری بہنوں کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیجئے گا، اور جو بھی میرے چینل پر نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ساتھ ہی لگے نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا، تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔